اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور 2 یا 3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ میت کے پاس صاحب نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملکوت موت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ عز و جل کی بخشش اور رضا کی طرف چل۔ تو وہ اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشت سے کوئی قطرہ ٹپک کر نکلتا ہے، اور ملکوت علیہ السلام اسے قبض کر لیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام جو ہی اس روح کو قبض کرتے ہیں تو وہاں موجود کئی فرشتے پل بھر انتظار نہیں کرتے اور اس نیک روح کو ملکوت موت علیہ السلام سے لے کر جنتی کفن پہنا دیتے ہیں۔ پھر اسے جنتی خوشبو لگاتے ہیں تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی بڑھ کر نفیس خوشبو آنے لگتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبوؤں میں بسی پاک روح کس کی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ وہ اس روح کا تعارف ایسے معزز و محترم نام سے کراتے ہیں جس سے لوگ دنیا میں اسے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے اسے اگلے آسمان پر پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو مقام عالین پانے والوں میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے 2 فرشتے آ کر اس سے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس اس سے جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تحت نگاہ فراغ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑے اور پاکیزہ ترین خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے مسرور کرے گی، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی کی خبر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بندہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے پاس تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، خبیث روح، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ تو وہ روح جسم میں چھپتی پھرتی اور ملک الموت علیہ السلام اسے ایسے کھینچتے ہیں جس سے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے۔ جب اسے قبض کر لیتے ہیں تو فرشتے اسے ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے لے کر ان ٹاٹوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین کے بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی ہے۔ جب وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی؟ تو فرشتے اس کا دنیاوی بدترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر زمین
آسمان دنیا تک آتے ہیں اور اس کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنات حتیٰ یعلج الجمال فی سم الخیاط۔ ارشاد باری تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناک کے اونٹ نہ داخل ہوں۔ پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نام اعمال نچلی زمین میں مقام سجین والوں میں لکھ دو، تو اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر وہ عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہو اسے کسی سے دور جگہ پھینکتی ہے۔ پھر روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آنے لگتی ہے اور اس پر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک بد شکل برے لباس والا بدبودار آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے گی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ کہتا ہے کہ تو کون ہے کہ تیرا چہرہ شر برائی کی خبر دے رہا؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ تب یہ کہتا ہے الہی قیامت قائم نہ کرنا۔ تو پیارے دوستوں ہمارے اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔